السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 432 اور سورۃ سبا کی آیات ہیں 32 سے لے کر 39 تک۔ اور گزشتہ صفحے سے قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے حساب و کتاب کے لیے مجرم اور جن لوگوں نے مجرم لوگوں کی پیروی کی، یعنی گمراہ کرنے والے اور جنہوں نے گمراہی قبول کی، تو یہاں پر الفاظ ہیں بڑے اور چھوٹے، بڑے تکبر کرنے والے اور کمزور۔ تو گزشتہ صفحے کی آخری آیت کے آخری الفاظ ہیں کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ لولا انتم لکنہ مومنین، اگر تم نہیں ہوتے تو ہم ایمان لانے والے ہوتے۔ تو اس کا جواب دیں گے قیامت کے دن۔ تو سنیے گا اور بل کے گرامر کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين۔ یعنی کہ استکبرو یعنی بڑے لوگ ان کمزوروں کو جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا؟ یعنی جواب دے رہے ہیں گزشتہ صفحے کی آخری آیت کا۔ اب بل نہیں، دیکھیے بل نے متوجہ کیا دوسری طرف کہ ہم نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ اب یہ چھوٹے جواب دیں گے، وہ بھی بل وہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ اس کے جواب میں یہ کمزور لوگ ان متکبروں سے کہیں گے کہ نہیں، مطلب تم نے جو کہا تھا نا کہ تم خود مجرم تھے، ایسا نہیں، بلکہ بات کیا ہے دوسری طرف متوجہ کر رہا ہے کہ دن رات مکر و فریب سے ہمیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے، اس کے شریک مقرر کرنے کا تمہارا حکم دینا ہماری بے ایمانی کا باعث بنا۔ اب دونوں کے تعلق سے جب حقیقت کا انکشاف ہو جائے گا اور عذاب کو دیکھتے ہی سب کے سب دل میں پشیمان ہو رہے ہوں گے۔ اثر الندامت یعنی کیا؟ شرمندگی کو دل میں چھپا رہے ہوں گے کہ ہم سے کیا ہوا، اور کافروں کی گردنوں میں ہم توک ڈال دیں گے، انہیں صرف ان کے کیے کرائے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اب اگلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ۔ اور ہم تو جس بستی میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ یعنی ہم نے جب بھی بھیجا کسی بستی میں تو وہاں کے خوشحال، مترف کہتے ہیں خوشحال کو، اور کسی بستی کسی شہر میں جو خوشحال ہوتا ہے وہی شخص انکار کرنے میں پیش ہوتا ہے۔ کیوں کہ اگر وہ رسول کی دعوت کو قبول کرے تو اس کی سیادت اور قیادت ختم ہو جائے گی،
تو رسول کو تسلی اس میں یہ ہے کہ اس کے پہلے بھی لوگوں کا یہی حال رہا ہے کہ انکار کرتے رہیں، تو آپ کا بھی انکار کرتے رہیں گے۔ آپ دعوت کو جاری و ساری رکھیے اور ناراض نہ ہو۔ اب ان کی غلط فہمی کو پیش کیا جا رہا ہے مجرمین کے، اور اس کا ازالہ بھی کیا جائے گا دوسری آیت میں۔ تو پہلے غلط فہمی کو سنیے گا۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور کہا کہ ہم مال و اولاد میں بہت بڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عذاب دیے جائیں۔ غلط فہمی کیا ہے کہ مال زیادہ، اولاد زیادہ، تو جس طرح اس دنیا میں اللہ نے خوشحال رکھا ہے تو تم کہتے ہو کہ قیامت کے دن حساب کتاب تو ہم وہاں بھی خوشحال رہیں گے، اور ہم وما نحن بمعذبین، عذاب نہیں دیے جائیں گے۔ تو ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے کہ اے رسول کہہ دو ان سے، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مطلب کسی کو روزی کی کشادگی ایمان کی بنیاد پر نہیں اور تنگی کفر کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کی بنیاد پر ہے، اور اس چیز کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو مزید وضاحت کی جا رہی ہے، وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں ہے کہ تمہیں ہمارے پاس زلفیٰ یعنی درجہ مرتبہ سے قریب کر دیں۔ ہاں جو ایمان لائے، نیک عمل کریں، ان کے لیے ان کے اعمال کا دوہرا اجر ہے، اور وہ نڈر، وہ بے خوف ہو کر بالا خانوں میں رہیں گے۔ آمینین کے معنی نڈر۔ تو غلط فہمی کا ازالہ کر دیا کہ یہ مال اور اولاد کی کثرت درجے کی بڑھوتری کا سبب نہیں بنے گی، بلکہ سبب کیا؟ ایمان اور اعمال صالحہ۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون، رہا سوال، جو لوگ ہماری آیتوں کے مقابلے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں یہی ہیں جو عذاب میں پکڑ کر حاضر رکھے جائیں گے۔ اللہ اللہ، دیکھیے کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں معاجزین جی ہرانے کی، تو وہ ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ انہیں گرفت کر کے حاضر کیا جائے گا۔ مزید کہہ دیجئے، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین، کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ مطلب ان کی غلط فہمی کا دوبارہ ازالہ کیا جا رہا ہے۔ پھر یوں بھی کہا جا رہا ہے کہ تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا بدلہ دے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ تو وما انفقتم، تم جو بھی خرچ کرو، فهو یخلفہ یعنی اس کا عوض دے گا۔ تو یہ سیگے جو ہے نا مختلف ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ سیگے کی تحقیق میں جائیں گے تو یہ خلف سے ہے یعنی عوض، اور ایک ہے یخلفو، اللہ تعالیٰ اپنی وعدہ خلافی نہیں کرتا، وہ خلاف سے ہے۔ اسی لیے ہم اکثر
محنت کر رہے ہیں کہ گرامر کی طرف، گرامر اور اس کے معانی یہ جاننا بہت ضروری ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بتدریج، یعنی تھوڑا تھوڑا تجوید کی کچھ باتیں، گرامر کی کچھ باتیں، تو اس طریقے سے آپ لگے رہیے گا۔ آج اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔